امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو روک دیا ہے جو آبنائے ہرمز اور خلیج کی طرف داغے گئے تھے کیونکہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات رک گئے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سین کے مطابق جمعے کی رات کویت اور بحرین کی جانب 7 بیلسٹک میزائل داغے گئے، جس کے چند گھنٹے بعد سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز کی جانب 4 ایرانی حملہ آور ڈرون مار گرائے۔ سعودی پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان سے ملاقات میں پاکستان کے موٹر وے انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر نے سعودی تاجر برادری کو سڑک کے بنیادی ڈھانچے کی بڑی اسکیموں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی، جن میں مچھ سکھر حیدرآباد موٹر وے، ممدس کراچی پورٹ موٹر وے اور متیرہ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے شامل ہیں۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مالی 2025 کے دوران ملازمین کی کارکردگی کے اعتراف میں ان کے لیے سالانہ بونس کی منظوری دی ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ریگولر، کنٹریکٹ اور ڈپوٹیشن ملازمین کو 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ کے برابر بونس ملے گا۔ یکمشت اور یومیہ اجرت والے ملازمین کو 1 ماہ کی ابتدائی بنیادی تنخواہ کے برابر بونس دیا جائے گا۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں خشک اور انتہائی گرم موسم شروع ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی صوبے میں گرمی کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے بعد دن کے وقت 43 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ خطے کے پہلے انوائرمنٹ آبزرویٹری پروجیکٹ کی جلد تکمیل کو یقینی بنائیں، ماحولیاتی تحفظ اور پلاسٹک کی آلودگی کے خلاف جنگ کے لیے صوبائی حکومت کے عزم کا اعادہ کریں۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے غیر معیاری پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آئس نے انٹیلی جنس ایجنسی کی رپورٹ کی بنیاد پر تجارت اور سرمایہ کاری افسران کی بیرون ملک فیصلے کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیتے ہوئے حکام کو تقرریوں کو آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی سربراہی میں ایک رکنی بینچ نے جاری کیا، جس نے ان افسران کی درخواستوں کی سماعت کی سلیکشن کا عمل مکمل کرنے کے باوجود روک دی گئی تھیں۔ ایک نیپالی کو پیما جو ماؤنٹ ایورسٹ پر تقریباً 1 ہفتہ زندہ بچ گیا تھا نے کہا کہ اس نے زندہ رہنے کے لیے برف چبائی جب وہ ایک معجزانہ ریسکیو کے بعد ہسپتال میں صحت یاب ہو گیا، جس نے کو پیمائی کرنے والی برادری کو دنگ کر دیا۔ 57 سالہ داوا شیرپا 30 مئی کو موسم بہار کے آخری کو پیمائی کے دوران دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپری ڈھلوان پر وحشیانہ حالات میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ گلوکارہ اور سارہ خان کے شوہر فلک شبیر چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک نان ایشو حل ہو۔ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ایک کہانی میں اس نے دعویٰ کیا کہ لوگ بازاروں اور گلیوں میں مختصر لباس پہنتے ہیں، جہاں یہ چھوٹے لباس پہنے ہوئے لوگ ممکنہ طور پر خواتین۔ حالانکہ اس نے وضاحت نہیں کی رومنگ ہمارے لیے ایک موما ہے، جیسا کہ شاید یہ آپ میں سے اکثر کے لیے ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہوگا اگر وہ ہم سب کو اس بارے میں روشناس کرائیں کہ پنجاب میں مختصر میں سرام کہاں گھوم رہی ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے سے قبل سرکاری میڈیا نے ہفتے کے روز بتایا کہ شمالی کوریا 10,000 ٹن وزیاتی ڈسٹرائر بنانے اور پانی کے اندر خفیہ ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روڈونگ سن مون اخبار رہنما کم جونگ ان کی زیر نگرانی جمعرات کے بحریہ کے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بحریہ کو حکم دیا کہ وہ تباہ کن کونگ کون اور ایک اور 5,000 ٹن وزنی جنگی جہاز کوئی بھی چیز ٹیلر سوئفٹ کے پرجوش پرستار اوڈے کو بالکل نئے مواد کی طرح متحرک نہیں کرتی ہے، لیکن البم ڈراپ کے بدلے میں گریمی جیتنے والے فنکار کی آنے والی شادیوں کے آس پاس کا راز اس کی پسندیدگی کو متحرک کرنے کے لیے اتنا ہی کچھ کر رہا ہے۔ برطانوی اداکار انتھونی ہیڈ، جو کہ بفی دی ویمپائر سلیئر، ٹیڈ لاسو، مرلن اور لٹل برطانیہ سمیت ٹی وی شوز میں اپنے کرداروں کے لیے مشہور ہیں، بہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہیڈ کو 1990 کی دہائی کے آخر میں سپر نیچرل ٹین شو بفی میں روپرٹ جائلز کے طور پر بین الاقوامی شہرت ملی۔ کینیڈا کی فوڈ انسپیکشن ایجنسی نے رواں ہفتے بچھڑوں میں گوشت کھانے والے
اسکریو کیڑے کی دریافت کے بعد امریکی ریاست ٹیکساس سے مویشیوں پر عارضی پابندی کا اعلان کیا ہے۔ ایک ایجنسی کی نیوز ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وہ غیر گھوڑے جو ٹیکساس میں کسی 21 دنوں کے اندر سرحد عبور کر کے کینیڈا میں داخل ہوں گے، انہیں ملک میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان متزلزل جنگ بندی کا مزید تجربہ کیا گیا ہے۔ امریکی افواج ایرانی ڈرونز اور ریڈار سائٹس کو نشانہ بنا رہی ہیں اور ایران خلیج میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ رہا ہے۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز کی طرف شروع کیے گئے 4 ایرانی ایک طرفہ ایرمی طرف شروع کیے گئے اور ایک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرون کو مار گرایا ہے۔ علاقائی سمندری ٹریفک کے لیے فوری خطرہ۔ بہت سے طریقوں سے فیفا ورلڈ کپ 2026 ایک قسم کا ہوگا۔ مقابلے کی تاریخ میں شرکت کے سب سے بڑے پول سے لے کر 3 میزبان ممالک تک 39 روزہ ٹورنامنٹ کو امید ہے کہ یہ فٹ بال کے شو پیس ایونٹ کا عظیم ترین ورژن ہوگا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے سے قبل اپنی بحریہ کو 10,000 ٹن وزنی ڈسٹرائر بنانے اور پانی کے اندر خفیہ ہتھیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہفتے کے روز سرکاری روڈونگ سنمن اخبار کے مطابق کم نے جمعرات کو ایک بحری ٹیسٹ کی نگرانی کی، 5,000 ٹن ڈسٹرائر کونکون پر سوار ہو کر، اور 5,000 ٹن کے ایک اور جنگی جہاز شیون کا مشاہدہ کیا، کیونکہ ووزی کے دورے سے پہلے فوجی اور ہتھیاروں کے مقامات کا دورہ کرتے رہے۔ کونگ وون پچھلے سال لانچنگ تقریب کے دوران جزوی طور پر الٹ گیا تھا اور اسے مرمت کرنا پڑا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی پی ایف اے نے بڑے فوڈ برانڈز کے جاری آڈٹ کے ایک حصے کے طور پر کیے گئے معائنہ کے دوران فوڈ سیفٹی کی متعدد خلاف ورزیوں کا انکشاف کرنے کے بعد لاہور میں ایک معروف بیکری کے پروڈکشن یونٹ کو سیل کر دیا۔ یہ آپریشن پی ایف اے کی انفورسمنٹ ٹیموں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر لاہور کی نگرانی میں کیا۔ معائنہ کے دوران اہلکاروں نے 4,500 کلو گرام کھویا، 840 کلو گرام کریم، 50 لیٹر میعاد ختم ہونے والا کیمیکل اور 1 من سے زائد خام مال جو استعمال کے لیے نامناسب سمجھا گیا ضبط کر کے تلف کر دیا۔ مقامی میڈیا کے ذریعے حاصل کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں پولیس نے 2026 کے پہلے 5 مہینوں کے دوران اغوا اور جنسی زیادتی کے 432 مقدمات درج کیے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جنوری سے مئی کے درمیان وفاقی دارالحکومت میں مختلف پولیس حدود میں جنسی زیادتی کے 55 اور اغوا کے 377 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات پی ایم ڈی کو حسب کیچمنٹ سے دریا کے اخراج میں اچانک اضافے کا پتہ لگانے کے بعد ایک ممکنہ گلیشیئر لیک آؤٹ بریسٹ فیلڈ گلاف علاقے میں ہنگامی رد عمل کے اقدامات کو متحرک کر دیا۔ پی ایم ڈی کے حکام کے مطابق محکمہ کے گلاف ارلی وارننگ سسٹم نے پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا، جس سے گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو فوری الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور بھارت نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یو این ایس سی میں بار بار کا سودا کیا۔ اس مقبوضہ کشمیر پر اسلام آباد نے کونسل کو گمراہ کرنے کے لیے دوسری طرف کی تنقید کی۔ جمعہ کو جنرا میں اقوام کی کونسل کی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے ایک پریس ریلیز کے مطابق تنازع کشمیر کے حل پر زور دیا۔ پاکستان نے سالانہ رپورٹ کی تعریف کو مربوط کیا اور مسودہ تیار کیا۔ برطانوی اداکار اینتھونی ہیڈ جو ٹیلی ویژن پر بفی دی ویمپائر سلیئر، مرلن اور ٹیڈ لاسو جیسی سیریز میں اپنے کرداروں کے لیے مشہور ہیں، 72 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اداکار کو 1990 کی دہائی میں کیلیا بفی دی ویمپائر سلیئر میں روپرٹ جائلز کے کردار کے لیے عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ انہوں نے بی بی سی کی سیریز مرلن میں کنگ آرتھر کے والد اوتھر پینڈراگون کا کردار بھی ادا کیا۔ ایک نیپالی کو پیما جو ماؤنٹ ایورسٹ پر تقریباً 1 ہفتہ زندہ بچ گیا تھا نے کہا کہ اس نے زندہ رہنے کے لیے برف چبائی جب وہ ایک معجزانہ ریسکیو کے بعد ہسپتال میں صحت یاب ہو گیا، جس نے کو پیمائی کرنے والی برادری کو دنگ کر دیا۔ 57 سالہ داوا شیرپا 30 مئی کو موسم بہار کے آخری کوہ پیمائی کے دوران دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپری ڈھلوان پر وحشیانہ حالات میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ جیلن برنسن نے گو آگٹ فری تھرو ڈرل کیا کیونکہ نیو یارک نکس نے سان انطونیو کی ایک زبردست ریلی کو روک کر اسپرز کو 105-104 سے شکست دی اور NBA فائنلز میں 2-0 کی زبردست برتری حاصل کی۔ سان انطونیو کے کھلاڑی ویکٹر ویمنیاما کا دیر سے اہم کاروبار ہوا اور وہ جمعہ کو 2 سیکنڈ باقی رہ کر ایک ممکنہ گیم جیتنے والے سے محروم ہو گئی، جس سے اسپرز کو ایک بے مثال واپسی کی ضرورت پڑ گئی جب 7 میں سے بہت 4 کے لیے نیو یارک منتقل ہو گئی۔
ہندوستان کی وائرل کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ہفتہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے خلاف مظاہرے کی قیادت کرنے نئی دہلی پہنچے۔ ملک کی سب سے بڑی آن لائن نوجوانوں کی تحریک کو پہلی بار سڑکوں پر لے گئے۔ 30 سالہ ابھیجیت ڈبکے، جو پچھلے 2 سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں، نے کہا تھا کہ ان کے خاندان اور دوستوں کو خدشہ ہے کہ وہ ہندوستان واپسی پر گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے شائع ہونے والے ایک سلیقے سے تیار کردہ پوڈ کاسٹ انٹرویو میں ایوانکا ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین ریل اسٹیٹ پروجیکٹ بارے میں بات کی، جسے انہوں نے بحیرہ روم کے وسط میں ایک ناقابل یقین خوبصورت 1400 ہیکٹر پرائیویٹ جزیرہ کے ساتھ ساتھ البانی ساحل کے 5 خوبصورت ملوں کے ریزورٹس اور ہوٹلز بننے کا ارادہ کیا۔ لیکن امریکی صدر کی بیٹی اور داماد جیڈ کشنر کی حمایت یافتہ اس منصوبے میں جزیرے کے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ قدرتی علاقے کی منصوبہ بند ترقی بھی شامل ہے، جس کے بارے میں تحفظاتی گروپوں کا کہنا ہے کہ اس خوبصورت علاقے کو پہلے ہی نقصان پہنچا ہے، جس کی ٹرمپ تعریف کر رہے تھے۔ پوپ لیو شورچے ہفتے کے روز اسپین پہنچے، جہاں ان سے تارکین وطن کے ساتھ سلوک اور سیاست میں پولائزیشن پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع کی جاتی ہے، ایسے موضوعات جو ٹرمپ انتظامیہ کے جوابی وزن کے طور پر ان کے پونٹیفکیٹ کو مضبوط کریں گے۔ 6 سے 12 جون کے پہلے امریکی پوپ کے دورے میں وہ تارکین وطن کے مراکز کا دورہ کریں گے۔ ملک میں شدید پولائزیشن کے وقت اسپین کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور بارسلونا میں مشہور سگرادا فامیلیا بسیلیکا کا دورہ کریں گے۔ یہ بھی توقع ہے کہ وہ مذہبی جنسی استحصال سے بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گا۔ دنیا بھر کے مبصرین نے طویل عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف 3 ماہ پرانی جنگ کی افادیت پر سوال اٹھایا ہے، لیکن امریکی صدر کی ریب القانونی تنازع ختم ہونا چاہیے۔ ایران سے امریکہ کی یہ فضول اور غیر قانونی تنازع ختم ہونا چاہیے۔ ایران سے امریکی فوجوں کے انخلا کا مطالبہ کرنے والی ایک قرارداد حال ہی میں ریبلکن کے زیر کنٹرول ایوان نمائندگان میں قلیل انداد حال ہی میں امریکی رہنما کی اپنی جماعت تک کے 4 ارکان نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ اس اقدام نے متوقع طور پر مسٹر ٹرمپ کو ناراض کیا ہے، جنہوں نے اس غیر محو وطن کہا تھا۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے زیادہ تر امریکی قانون ساز اسلامی جمہوریہ پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے پر ہلکے سے تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اب نومبر میں امریکی وسمتی انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں قانون ساز بیلٹ باکس پر ووٹروں کے غصے سے بچناتے ہیں۔ اچھا طبیب بیماری کا علاج کرتا ہے۔ عظیم طبیب اس مریض کا علاج کرتا ہے جسے بیماری ہو۔ سر ولیم اوسلر 1849 1986 میں کارلو پیٹرینی نے اٹلی میں مقامی کھانے کی سگوایتی کھانا پکانے اور پائیدار کھیتی کو فروغ دے کر نام نہاد فاسٹ فوڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے سلو فوڈ تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس سے متاثر ہو کر سست دوائی کے تصور نے جنم لیا۔ صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک مریض پر مبنی نقطہ نظر جو تیز رفتار، ہائی ٹیک، گہری مداخلتوں پر وقت سننے اور جامع نگہداشت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ جلد بازی، غیر ضروری، نقصان دہ علاج سے بچنے کے لیے معیار، مریض کے سیاق و سباق اور مشترکہ فیصلہ سازی پر زور دیتا ہے۔ پی ایس او کے لیے 100 بلین روپے کی فنانسنگ کی سہولت کی منظوری۔ آئل کمپنی کو ایس او ایس سے 900 بلین روپے سے زائد کی وصولی کا سامنا ہے۔ خصوصی اعزازیہ مزید وزارتوں، محکموں تک بڑھایا گیا۔ پاکستان نیوی کے ہنگور پروجیکٹ کے لیے 10، 15 بلین روپے کی منظوری۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے 4، 38 بلین روپے کی منظوری اسلام آباد۔ اگلے بجٹ سے ایک ہفتہ سے بھی کم وقت پہلے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی نے جمعہ کو پاکستان اسٹیٹ ایس او کے لیے 40 ارب روپے سے زائد کی ضمنی گرانٹس اور 100 ارب روپے کی خود مختار سہولت کی منظوری دے دی، جسے دیگر ریاستوں میں داخل ہونے والے اداروں سے 900 ارب روپے سے زیادہ کی تشویش کا سامنا ہے۔ ہموار تیل کی فراہمی۔ پارٹی تھنک ٹینک تنخواہ دار افراد کے لیے 1-2 ملین روپے کی چھوٹ کی حد کا مطالبہ کرتا ہے۔ سپر ٹیکس کو ختم کرنے اور جی ایس ٹی کو 15% تک کم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے فی لیٹر تک محدود کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام آباد۔ عدم مشغولیت کے اپنے پہلے کے موقف سے ایک تبدیلی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے بجٹ تجاویز کی نقاب کشائی کی ہے، جس میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے، حکومتی اخراجات میں تیزی سے کمی اور وسیع پیمانے پر اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کو وہ ایک ایسے مالیاتی فریم ورک کے طور پر بیان کرتا ہے جس سے معاشی بوجھ کے بغیر ٹیکسوں پر بوجھ پڑے گا۔